السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اہل الفضل والعدالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں بھی ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ گرامی قدر معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے سروں کے تاج علماء کرام، بالخصوص اس کانفرنس کے سیاق و سباق روح رواں، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخی و مرشدی حضرت پیر محمد شکیل اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں سب کو اس مبارک تحریک کے ابتداء اور آغاز پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس مبارک تحریک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے سامنے تحریک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور پڑا ہوا ہے۔ اس منشور میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عوام الناس میں آگاہی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد کہ اس تحریک کو کیوں شروع کیا گیا، اس تحریک کے بارے میں جب کسی کے سامنے بات کی تو ایک بھائی نے کہا کہ پہلے بہت ساری تحریکیں شروع ہیں، بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہیں، نئی تحریکوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان تمام تحریکوں میں کوئی ایک تحریک دکھا دیں جو حب رسول کے نام سے ہو۔ ہر تحریک اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ہر تحریک کا اپنی جگہ پہ مقصد ہے، لیکن تحریک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے بیدار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ لوگوں کو کیسا لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت کیا تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے اور اطاعت کیسے کرتے تھے، کیونکہ اطاعت اور اتباع میں معمولی فرق ہے۔ اطاعت کیسے کہتے ہیں کسی کے حکم کی فرما برداری کرنا، اتباع کہتے ہیں بغیر حکم کے کسی کے پیچھے چلنا۔ صحابہ اطاعت بھی فرماتے تھے، اتباع بھی فرماتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں جب گھر جاتا ہوں، آپ کی مجلس سے اٹھ کے میں گھر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، جب آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی زیارت کو دل کرتا ہے، آپ کی یاد تڑپاتی ہے، تو میں گھر سے اٹھ کر مسجد نبوی آتا ہوں، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے سے میرے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ایک غم تڑپا رہا ہے، ایک پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اے میرے صحابی، وہ کیا پریشانی ہے؟ اے اللہ کے رسول، پریشانی یہ ہے، غم یہ تڑپا رہی ہے، یہ پریشانی ستا رہی ہے کہ قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے جنت میں ہوں گے، آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے،
ہم بھی جنت میں جائیں گے لیکن انبیاء والے درجے میں نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، میں جنت میں جا کر بھی اگر زیارت آپ کی نصیب نہ ہوئی تو جنت میں بھی میں تڑپوں گا، جنت میں بھی مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ پریشانی بڑی تڑپا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں انبیاء کے درجے میں ہمیں بٹھائے، انبیاء والا درجہ نصیب فرمائے، تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں جب مہمان آتے ہیں اور ان کو رخصت کرتے ہیں تو ہم دروازے تک، مین گیٹ تک یا گاڑی تک اس کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر پر روانہ کیا، 7 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے گئے۔ جب جدا ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تو جب واپس میرے شہر میں آئے، واپس مدینہ الرسول میں آئے تو مجھے نہ پائے اور تو میرے قبر پر حاضر ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیرا، اپنے آنسو صاف کیے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا جو دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تحریک حب رسول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اطاعت آ جائے، رسوم و رواج ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر لایا جائے، صحابہ کی محبت کو مثال بنایا جائے، صحابہ کی اطاعت کو مثال بنایا جائے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، وہ کتاب آپ لے، پڑھے ہوئے ہیں خود پڑھے، نہیں پڑھے اپنے سکول کے 4ویں 5ویں 6ٹھی میں پڑھنے والے اپنے بیٹے کو دیں اور اسے کہیں، بیٹا یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے یہ مجھے پڑھ کے سنایا کریں، روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ۔ جب آپ کا بیٹا کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی سیرت کی کتاب یا کوئی بھی ایسی کتاب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، جب وہ پڑھے گا، آپ سنیں گے، آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، تحریک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نام نہاد تحریک نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو جوڑنے والی تحریک ہے۔ یہ تو وہ ٹوٹی ہوئی امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے دور ہو چکی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے، اس امت کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانے کے لیے ایک کالم نویس ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں یورپ کے کسی ملک میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا تھا، انگریز بیٹھا تھا، وہ کچھ لکھ رہا تھا، تھیسس وغیرہ لکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کس چیز پہ کر رہے ہو؟ کہا اسلام اور مسلمانوں پہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، مقالہ لکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ کا مطالعہ، آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا آج تک ریسرچ یہاں تک پہنچا ہے کہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے توڑا جا سکتا ہے، مسلمان کے دل سے نماز کی محبت نکالی جا سکتی ہے، اس کے بقول مسلمان کے دل سے روزے کی محبت نکالی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے،
آپ دیکھ رہے ہیں لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرضیت کے باوجود لوگ حج نہیں کر رہے۔ کہا ایک چیز ہے جس کے بارے میں عالم کفر نے بہت محنت کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ آنچ آتی ہے، تمام مسلمان فرقہ، مسلک، مکاتب فکر سے ہٹ کر اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو تحریک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، اور وہ پلیٹ فارم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جس وقت تک اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کے نہ ہو۔ تو ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اہل علاقہ اور ہم سب نے یہ تحیہ، یہ وعدہ اور یہ ارادہ اور یہ پختہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے حضرت شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد شکیل اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دامت فیوزہم کے سنگ چل کے اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے، گھر گھر جانا ہے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہے، مال جان خرچ کرنا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے اے میرے بندے کیا لایا ہے، کون سے اعمال ہے تیرے پاس جس کی برکت سے میں تجھے بخش دوں؟ ہم کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس حب رسول ہے، ہمارے پاس حب رسول ہے اور تحریک حب رسول ہے۔ اس تحریک کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے، گلی کوچے محلوں میں گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ ان علماء کی سرپرستی میں اور ان کے زیر سایہ ہم نے اس کام کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔